باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے، بڑے پیر صاحب تو حنبلی تھے اور ہم حنفی ہیں، کسی پیر صاحب کی اس طرح بیعت کرنا کہ وہ حنبلی ہو اور ہم حنفی، یہ درست ہے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اولیاء مزارات کے حاضری کے وقت اکثر لوگ مزار سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں کہ مانگنا درست ہے، جواب ارشاد فرما دیجیے۔ پہلا سوال، حنبلی، غوث پاک حنبلی ہیں اور ہم حنفی ہیں، اس کے تعلق سے تو اصل ہم نے غوث پاک کی جو بیعت کی یا اس سلسلے میں داخل ہوئے تو یہ طریقت میں داخل ہوئے۔ پیر حنبلی ہو، شافعی ہو، حنفی کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، مالکی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کہ فقہی اعتبار سے ہم ان کو فالو نہیں کر رہے نا، تقلید ان کی نہیں کر رہے، تقلید امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کر رہے ہیں، اور آج تک علماء اور مشائخ اس سلسلے میں داخل ہوتے ہی رہے ہیں، تو اس میں کسی نے آج تک کوئی کلام کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ شیطان کا یا تو وسوسہ ہے یا بعض مطلب وسوسوں کا شکار جو ہو جاتے ہیں وہ اپنے وسوسے دوسروں کو پہنچاتے ہیں اور اس طرح کنفیوز کرتے ہیں، اور اصل مقصد ان کا پیری مریدی کا توڑ ہوتا ہوگا۔ حنبلی حنفی اگر بولو حنفی پیر سے مرید ہو جائیں تو بھی ہاں نہیں بولیں گے کہ چلو فلاں حنفی سے مرید ہو جاتے ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں 12 تاریخ ربیع الاول کی تو عید نہیں ہے، تو 8 کی ہے، تو 15 کی ہے، تو 17 کی، طرح طرح کی تاریخیں دے کر وہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے SMS چلے ہوں گے ربیع الاول شریف میں۔ ہم نے مدنی چینل پر یہی عرض کیا تھا نا کہ چلو ہم 12 کو مناتے، آپ 8 کو منا لیجئے، اگر 8 کا ثبوت ہے تو مناؤ تو صحیح یار۔ تو یہاں تو مطلب ہے کہ بعض اوقات پیٹ میں درد کچھ اور ہوتا ہے، اللہ اس درد سے ہم کو عمر بھر محفوظ رکھے، آمین آمین یا رب آئندہ العالمین، نسلوں کو بھی اس سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب اور العالمین۔ جن کو یہ درد ہو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ میرے مرشد غوث پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے۔ دوسرا سوال تھا مزار پر ڈائریکٹ مانگنے کا۔ دراصل اللہ کے سوا کسی سے بھی ہم ڈائریکٹ مانگے نا تو حقیقت یہ ہے کہ وہ انڈائریکٹ ہی ہے۔ اس کو میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں جو سعادت مند ہیں ان کی سمجھ میں آ جائے گا۔ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کبھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میری جھولی میں نوٹیں ڈال دے، میری تنخواہ بڑھا دے؟ کبھی نہیں کہا ہوگا، آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تنخواہ بڑھانے کس کو کہتے ہیں؟ سیٹ صاحب مہنگائی بڑھ گئی ہے، برا نہیں ہوتا۔ اچھا، دعا یہی کرتے ہیں یا اللہ میری روزی میں برکت دے، روزی برکت کے وظیفے بھی کرتے ہیں، لیکن مانگتے جا کے سیٹ سے، ترکیب سیٹ سے بناتے ہیں۔ تو یہ سیٹ کا دینا اور سیٹ سے ڈائریکٹ مانگنا حقیقت میں یہ سب انڈائریکٹ ہے، کہ حقیقت میں روزی اللہ دے رہا ہے، اب وہ سیٹ کے ذریعے دے رہا ہے۔ تو جب یہ مطلب یعنی کہ گھوٹالا سیٹ جو ہے اس سے ڈائریکٹ مانگنا آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور یہ ہمارے سچوکلے اولیاء کرام ہیں، ان کی خدمت میں عرض کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ سچو غوث اعظم صنم پیر آہے، یہ سچا غوث پاک سمجھ میں نہیں آتا، یا اولیاء کرام۔ تو یوں مطلب ولیوں سے بھی اگر کوئی ڈائریکٹ مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اولیاء کرام کو چونکہ ہم حیات بھی مانگتے ہیں، وہ زندہ ہے، ہم مزار سے نہیں مانگتے، ہم صاحب مزار سے مانگتے ہیں جو زندہ ہے۔ اور یہ تو میرا خیال ہے بچہ بچہ جانتا ہے کہ قبرستان جائیں گے تو کیا پڑھیں گے۔ تو یہ ہم نے قبر والوں کو پکارا، ٹھیک ہے نا، یا اہل القبور، اور یہ سبھی پڑھتے ہیں، اور حدیثوں میں بھی اس طرح کے الفاظ موجود ہیں سلام کے، اس پر کبھی وسوسے نہیں آتے کہ میلوں پر بعض اوقات قبرستان پھیلا ہوتا ہے، کئی کئی میل پر بڑا قبرستان، تو وہ ایک سرے پر کھڑے ہو کر ہم یا کہہ کر پکارتے ہیں تو کبھی مطلب یعنی کہ وسوسہ نہیں آتا کہ ان کو جو سنتے نہیں ہیں مٹی میں مل گئے، عوام ہے عوام، ان کو تو پکارنے میں وسوسہ نہیں آتا۔ اور کسی ولی اللہ کے مزار پر جا کر اس کو اگر یا کہہ دیا تو وسوسے آتے ہیں،
تو اب یہ کہ کتنی دور سے کہنا چاہیے یا یہ پھر طے کرنا پڑے گا. یہ قبرستان تو میلوں پر پھیلے ہوئے, بعض قبرستان جو بڑے بڑے قبرستان ہیں وہ میلوں پر پھیلے ہوئے, اور میلوں پر نہ بھی پھیلے ہوں, یہ سامنے قبر ہے اور یا کہہ کر پکارو تو یہ منو مٹی کے نیچے آواز کیسے جائیں گی؟ بظاہر تو یہ اندر جو کوٹڑی یا گڑا ہے وہ ساؤنڈ پروف ہے بظاہر, کہ اندر میں جو بھی اگر کوئی زندہ اس طرح پیک ہو جائے تو وہ اس کو تو آواز نہیں جائے گی. لیکن مرنے کے بعد ہر ایک کی سننے اور دیکھنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے, چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو, سب کی بڑھ جاتی ہے. یہ بہت ساری اس کی مطلب روایتیں موجود ہیں. تو جب یہ کہ عام آدمی کو بھی یا کہہ کر پکارا قبرستان پہ جا کر تو اس کی ممانعت نہ ہوئی, تو ولی اللہ کے مزار کے قریب جا کر پکارا تو اس کی ممانعت کیوں؟ السلام علیکم یا اہل القبور, تو ہم 2 میل دور قبرستان میں سب پھیلے ہوئے, ان کو کر رہے ہیں 2 میل دور کھڑے کھڑے السلام علیکم یا اہل القبور, اپنے کو کوئی وسوسہ نہیں آتا. اور اگر یہ کہ ہم السلام علیکہ یا غوث اعظم کہتے ہیں تو وسوسے آتے ہیں, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں تو وسوسے آتے ہیں. تو یہ مطلب ان وسوسوں کو مت پالے, ٹھیک ہے نا. اب یہ سنتے بھی ہیں, جب سنتے ہیں تو یہ دے بھی سکتے ہیں اللہ کی عطا سے, اللہ نے ان کو طاقت بخشی ہے. قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا, کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم المدد یا غوث پاک, المدد یا غوث پاک, المدد یا غوث پاک.